ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شہید ہو گیا پیاسا حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق و مالک سے مخصوص ہیں کہ جو اس عالمین کا پروردگار ہے، اور اسی نے اس کائنات کی ہر شے کو وجود بخشا ہے۔ وہی ایام کا خالق ہے، وہی ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر شے ہے، اور وہی قیامت کے دن انسانوں کو جزا اور سزا دینے والا ہے۔ انسان کے اعمال اگر بہتر رہے تو اس اعمال کے تحت اسے جزا، اور اعمال برے ہوئے تو اسے سزا۔ ہر نبی، ہر ہادی نے، ہر رہنما نے یہی تبلیغ کی۔ وہ جس زمانے میں جس امت پہ مبعوث ہوئے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، وہی مالک و مختار ہے۔ قیامت کا ایک دن معین ہے جس دن انسان کو اپنے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبوت، رسالت اور امامت کا سلسلہ رکھا ہے۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے یہی تبلیغ کی۔ اور جہاں تک انبیاء علیہ السلام کا سوال ہے، تو انبیاء علیہ السلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر جو بھی چلا، یعنی توحید کا راستہ، اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ امامت اور نبوت دونوں اس بات کی گواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرزند رسول حسین ابن علی شریعت اسلامیہ کو، ملت اسلامیہ کو تبدیل کیا جا رہا تھا، اور حلال محمدی کو حرام، حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا تھا، عالم اسلام تماشائی بنا تھا۔ وقت کی سب سے بڑی طاقت سے عالم اسلام خائف تھا، وہ ڈر رہا تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی جو اس طاقت سے کہتا، نظریں اٹھاتا اور یہ اعتراض کرتا کہ نہیں، یہ جو تو فعل انجام دے رہا ہے یہ غلط ہے، یہ شریعت محمدی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اگر حسین ابن علی وقت کی اس سب سے بڑی طاقت یزید کے خلاف قیام نہ کرتے، آواز نہ بلند کرتے، تو پھر اسلام کا نقشہ آج کچھ اور ہوتا۔ اگر اسلام ہوتا بھی تو ویسے ہی ہوتا جو حال عیسیٰ کے جانے کے بعد، موسیٰ کے جانے کے بعد ان کی امت کا ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس دین کی خاطر بھرا گھر قربان کر دیا۔ شریعت محمدی میں کوئی تبدیلی نہ ہو، حرام محمدی حرام رہے اور حلال محمدی قیامت تک حلال رہے۔ یقیناً حسین ابن علی نے وہ بقائے دوام بخشی ہے اس دین کو کہ اب قیامت تک کوئی انسان بھی اسے سرنگوں نہیں کر سکتا، اس کے پرچم کو جھکا نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، ہر وہ انسان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے، اسے سلام کرنا چاہیے حسین ابن علی پر۔ حسین ابن علی کو کہنا چاہیے، سلام ہو اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے حسین ابن علی، کہ آپ نے اسلام کو مٹنے سے بچا لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ
جو حسین ابن علی کی معرفت رکھتے ہیں، جو حسین ابن علی کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یقیناً حسین ابن علی اگر یہ عظیم قربانی نہ دیتے تو پھر اسلام مٹ چکا ہوتا۔ اس لیے کہ دین کی ابتدا، دین کی شروعات تو حضرت آدم علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ سے ہوئی۔ ہر نبی نے ایک ہی بات کہی، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلا جو پیغام تھا وہ توحید کا پیغام تھا۔ توحید کا پیغام آخری نبی تک آیا اور یہاں تک کہ حسین ابن علی تک آیا۔ یقیناً توحید کی خاطر یہ جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفوں کی یہ جو بدر، وحد، خیبر، خندق کی لڑائیاں ہوئی ہیں، اگر حسین ابن علی یہ عظیم قربانی نہ دیتے تو یقیناً ان جنگوں کا بھی نام نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسلام نہ ہوتا تو نہ بدر کا نام ہوتا، نہ احد کا نام ہوتا، نہ خیبر کا، نہ خندق کا، نہ صلح حدیبیہ کا۔ لڑی ہے رسول نے، لڑی ہے علی نے، لیکن بچائی ہے حسین ابن علی نے۔ اسی لیے تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی نے حسین کو بنائے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی بانیے لا الہ الا اللہ۔ توحید اگر باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے باقی ہے۔ بے شک حسین نے وہ قربانی دی ہے، وہ خون دیا ہے اسلام کو، کہ جس کی وجہ سے اسلام آج باقی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں، یہی وہ دن تھے جن دنوں میں اہل بیت علیہ السلام کو درباروں میں اور بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا اور ان پہ ظلم ہو رہے تھے، چاہے وہ کوفہ ہو یا شام کا راستہ ہو یا پھر بازار شام ہو۔ اہل بیت پہ وہ ظلم ہوئے ہیں بعد شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام، کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ ایام ہیں، یہی وہ دن ہیں کہ جب اہل بیت شام سے گزر رہے تھے، شام کے بازاروں سے، تو لوگ سنگباری کرتے تھے، تانے دیتے تھے اور تماشائی بنے ہنستے تھے۔ اہل بیت پہ یہ ظلم ہوتے تھے، یہاں تک کہ اہل بیت کا یہ قافلہ جب دربار یزید میں پہنچتا ہے تو چونکہ یزید نے دور دراز سے لوگوں کو بلوایا تھا اور یزید کے دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حسین ابن علی کی 5 سالہ مظلومہ جناب سکینہ بنت الحسین کہ جن پہ کربلا سے لے کے کوفہ و شام کے جو منازل ہیں جو آپ نے طے کیے، ان پہ اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ یہ تو بتا دیتی ہے کہ اہل بیت پہ ظلم ہوئے، مگر کوئی تاریخ یہ نہیں بتا سکتی کہ اہل بیت پہ کتنے ظلم ہوئے۔ تاریخ یہ تو بتاتی ہے کہ اہل بیت پہ پانی بند ہوئے کربلا میں، لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں بتا سکتی کہ اہل بیت کب تک پیاسے رہے۔ سکینہ بنت الحسین جنہیں حضرت امام حسین علیہ السلام اتنا چاہتے تھے کہ آپ جب تک سکینہ کو دیکھ نہیں لیتے تھے آپ کو سکون چین نہیں ملتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ راہ کوفہ و شام میں سکینہ بنت الحسین پہ اتنے تازیانے برسائے گئے، اتنے تماچے لگے کہ آپ کے رخسار نیلے ہو گئے تھے، کانوں سے خون بہہ رہا تھا، دامن جلا ہوا تھا۔ یہ 5 برس کا سن اور سکینہ بنت الحسین پہ یہ مصیبتیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ اسیر بن کے پہنچا ہے اور سکینہ بنت الحسین کو یزید نے دیکھا تو کہا من ہاذہی، یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ حسین کی چہیتی لاڈلی بیٹی سکینہ ہے۔ یزید نے جب دیکھا تو سکینہ اپنے ہاتھوں کو اپنے رخسار پہ رکھے ہوئے تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یزید نے پوچھا یہ بتاؤ سکینہ کی یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یزید یہ بتا کہ کہاں ملکہ عصمت و طہارت اور کہاں تیرا یہ دربار؟ تو دیکھتا نہیں کہ ملکہ عصمت و طہارت بے پردہ ہیں؟ یزید نے جیسے ہی یہ سنا کہا سکینہ اب یہ میرا دربار ہے، سکینہ خاموش ہو جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے
کہ جناب سکینہ بنت الحسین نے جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ آپ کا گریہ اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ اسی اثنا میں اسی دوران جناب سکینہ کی نظر حسین کے سر بریدہ پہ پڑی دربار یزید میں، تو جناب سکینہ نے اس طرح سے گریہ کیا کہ جو یزید کے دربار میں وہ دور دور سے سفیر وغیرہ بلائے گئے تھے ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ سر امام مظلوم کربلا تشت میں رکھا ہوا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ روم کا سفیر وہ بھی یزید کے دربار میں موجود تھا، اسے بھی یزید نے بلایا تھا۔ اس نے جیسے ہی اہل بیت پہ یہ ظلم دیکھے، روتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ یزید سے پوچھتا ہے، یزید یہ بتا کہ یہ سر کس کا ہے جو تشت میں کٹا ہوا رکھا ہے؟ تو یزید کہتا ہے یہ ایک شخص جس نے میرے خلاف آواز بلند کی تھی اسی کا سر ہے۔ جسے تو نے کاٹا ہے اس کا نام؟ کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا حسین ابن علی؟ کہا یہ محمد عربی کے نواسے حسین ابن علی ہیں۔ اب سفیر روم نے جیسے ہی سنا گھبرا جاتا ہے، کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے اور کہتا ہے یزید یہ بتا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، نبی کے نواسے کا؟ کہا ہاں یہ نبی کے نواسے کا سر ہے۔ کہا یزید تجھ پہ وائے ہو، تو کیسا مسلمان ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی آل پہ یہ ظلم، اس کے نواسے پہ یہ ظلم۔ کہا یزید سن، میں 34ویں یا 35ویں نسل سے جناب داؤد کی تعلق رکھتا ہوں، لیکن تو روم میں آج بھی دیکھ کہ جب میں روم میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو لوگ میرے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگانا فخر سمجھتے ہیں، جبکہ میں 34ویں یا 35ویں نسل سے ہوں حضرت داؤد کی۔ لیکن تو کیسا مسلمان ہے کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کی آل پہ یہ ظلم، اسی کے نواسے حسین کو اتنی بے دردی سے تو نے قتل کر دیا۔ کہا یزید سن، چین کے راستے میں بحیرہ عمان کے قریب ایک مقام ہے جہاں پہ ایک کلیسا ہے، اور اس مقام پہ سونے کا ایک سرخ رنگ کا برتن رکھا ہے جس پہ ایک نشان ہے، اور اس نشان کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی سواری کا جو گدھا تھا اس کی سم کا، اس کی کھر کا نشان ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری، قدموں کی سواری کا نشان جسے آج نصارہ جس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ سال میں ایک دن اس مقام پہ جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد اس کی زیارت کرتے ہیں اور لوگ وہاں خوشیاں مناتے ہیں۔ یزید تو نے کتنا بڑا ظلم کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، یہ تو تیرے نبی کا نواسا حسین تھا جسے تو نے قتل کر دیا، ان کی آل کو اس طرح سے تو نے قیدی بنایا۔ یہ کہہ کے سفیر روم اپنے مقام سے اٹھ جاتا ہے، جگہ سے اٹھ جاتا ہے، کہتا وائے ہو یزید تجھ پہ، تو نے اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اب دربار سے سفیر روم یزید کے نکلنا چاہتا ہے، کتنے میں یزید گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس کارنامے کی، اس عمل کی خبر سفیر روم میں جا کے لوگوں کو بتا دے۔ یہی سوچ کے فوراً اس نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ سفیر روم کو اسی دربار میں قتل کر دیا جائے۔ سفیر روم کو جیسے ہی قتل کرنے کا یزید حکم دیتا ہے، ایک مرتبہ سفیر روم کہتا ہے یزید تو مجھے قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، میں سمجھ گیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ بات، وہ خواب جو کل میں نے دیکھا تھا وہ سچ تھا اور وہ سچ ہونے والا ہے۔ یزید میں نے کل رات ہی میں خواب دیکھا تھا کہ مسلمانوں کے رسول محمد عربی میرے خواب میں آئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفیر روم میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب میں سمجھ گیا میرا یہ خواب سچ ہونے والا ہے۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں یہی سوچ رہا تھا، اسی کشمکش میں تھا کہ میں نے دین حق کا تو قبول نہیں کیا ہے، میں نے اس مسلمان تو ہوں نہیں، پھر مجھے مسلمانوں کے رسول نے جنت کی بشارت کیسے دی؟ اب میرا یہ خواب سچ ہو رہا ہے۔ فوراً سفیر روم نے لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری کیا۔ یزید کا ایک سپاہی سفیر روم کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یزید نے تمہارے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ جیسے سفیر روم نے یہ سنا فوراً سر حسین ابن علی کے پاس آیا اور آنے کے بعد
ایک مرتبہ سر امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا، لگانے کے بعد گریہ کرنے لگتا ہے کہ اسی اثنا میں یزید کے سپاہی اس کے قریب آئے، آنے کے بعد اس کے سر و تن میں جدائی کر دیتے ہیں۔ سفیر روم کا قتل یزید کے دربار میں ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ سفیر روم نے بھرے ہوئے دربار میں اس بات کا اقرار کیا، اس آواز کو بلند کیا کہ یزید باطل پرست تھا، یزید نے غلط کیا تھا، اس نے حسین ابن علی کا خون بہایا تھا۔ لیکن بس افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ایک کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اسے حسین کی بے کسی پہ اتنا درد تھا۔ لیکن عصر عاشور جب حسین ابن علی کربلا میں تھے تو اس وقت کوئی غیر نہیں تھا، بلکہ سب کے سب اپنے تھے، سب کے سب چاہنے والے تھے، سب کے سب لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے۔ اور حسین ابن علی 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ شمر کا کند خنجر تھا جو حسین کی گردن پہ چل رہا تھا، اور حسین کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایسے عالم میں بس ایک بہن تھی جو ایک بلند مقام سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، اے پسر سعد، میرا بھائی شہید کیا جا رہا ہے، میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے اور تو یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں یہ منظر دیکھتی رہی اور بہن کی نظروں کے سامنے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، مگر حسین کا کوئی مونس و مددگار نہ تھا۔ بہن اپنے بھائی پہ تڑپتی رہی مگر کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔